بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 24 اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی دن پہلے ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور قانون دان جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ہی کوشش کی جائے گی کہ ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے اور اس کو حاصل کر لیا جائے۔ تو جو ظفر اللہ صاحب نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور آج نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت ملی ہے، 24 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے اس پر بھی آج ہم ظفر اللہ صاحب ہی سے بات کریں گے اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب بیرسٹر گور خان صاحب۔ تو دو بیرسٹر ہیں ہمارے ساتھ، ایک کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، دوسرے کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ ناراض سی ہے مسلم لیگ نون سے۔ کل بلاول صاحب کا جو جلسہ تھا اس کی تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کچھ اور بھی بیانات ہیں، تو یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی آج کل کیا ناراضگی ہے مسلم لیگ نون سے۔ لیکن سب سے پہلے ظفر اللہ صاحب یہ بتائیں کہ 24 اکتوبر تک تو حفاظتی ضمانت مل گئی نواز شریف صاحب کو اور آپ نے یہی کہا تھا، اب 24 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب عدالت میں جائیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو میر صاحب۔ میں نے ایک قانونی پوزیشن اپنے انڈرسٹینڈنگ میں رکھی تھی۔ اللہ یہی ہے کہ جب ایک آدمی کسی وجہ سے باہر ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، جو بھی صورتحال ہو، تو وہ کورٹ سے آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب میں آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے بجائے اس کے گرفتار کر کے لایا جائے، مجھے اپنے سامنے آپ آنے دیں، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں۔ یہی کچھ ہم نے کیا۔ اب عدالت نے مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں 24 دن دے دیا۔ نارمل حالات میں ویسے یہ 8-10 دن کی ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ کورٹ کی ثوابدید ہے۔ 24 کو اب اصولاً قانونی پوزیشن یہ ہے کہ میاں صاحب کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جی ہم آئے گئے ہیں آپ کے پاس، تو اب آپ حکم کریں۔ اس میں درخواست جو ہم کریں گے یا میاں صاحب درخواست کر سکتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ جی میری سزا جو بھی تھی وہ آپ کے پاس اپیل میں پڑی ہے، آپ نے اس میں سے 2 کو اکیوز کو بری بھی کر دیا ہے اور آپ نے مجھے ضمانت دی تھی، وہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، یہ میری وہ جواز پوچھیں گے۔ میاں صاحب کے وکلاء میاں صاحب اپنا جواز دیں گے کہ یہ ہماری جو کہ میاں صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈڈ ہے، وہ طے شدہ بات ہے، یہ بیل کی وجہ سے بیل پہ تھے، لیٹ ہوئے تو یہ ان کے وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئے، سزا نہیں ان کی بحال ہوئی، سزا سسپینڈڈ ہے۔ تو ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمیں دوبارہ بیل دیں اور جو شرائط آپ دیتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ ہماری جو اپیل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ اس کا جلد فیصلہ فرما دیں۔ اب یہ عدالت کے اختیار میں ہے کہ وہ میاں صاحب کی ضمانت کنفرم کرتی ہے یا نوٹس دیتی ہے نیب کو، یا کچھ دنوں کے لیے ایکسٹینڈ کر کے دوبارہ سنتی ہے، اور یا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی آپ تو ہم ضمانت 8 دن کے لیے دے رہے ہیں، 8 دن کے بعد ہم آپ کی مین اپیل سنتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی یہ عدالت کے اختیار میں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، تو بیرسٹر گور صاحب، آپ کے خیال میں جو نواز شریف صاحب کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے یہ قانون کے عین مطابق ملی ہے؟ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ملی بھگت ہے، یہ بالکل قانون کے مطابق بالکل ملی بھگت ہے ادارے کی اور ان کی نون کی۔ اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ میاں صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جنوری 2024 تک دے دے، اتنی ہی تو ٹائم مانگا تھا میاں صاحب نے۔ اپلیکیشن فائل ہو جاتی، ہم بھی اپلیکیشن فائل کرتے، آبجیکشن لگتا تھا، نیکسٹ ڈے لگتا تھا، پھر آبجیکشن دور ہو جاتا تھا، تیسرے دن لگتا تھا، 2 دن بعد پھر نیکسٹ ڈے ہماری ہیئرنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ ڈیم شور تھے ان کو یہ ریلیف مل جانا، اگر ریلیف نہ ملنا تھا تو آج اسلام آباد میں آخری ورکنگ ڈے تھا، ڈی بی فرائیڈے والے دن نہیں بیٹھا کرتی۔ کل یہ ان کی اپلیکیشن آئی ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، نیب کا نمائندہ پہلے سے موجود تھا، ججز ور آلسو سرپرائز کہ وہ وہاں موجود ہے، اور وہ آتا ہے مجھے آبجیکشن ہی نہیں، آج کے لیے ہوا۔ جو بیل ان کو ملی ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کو اس میں پھر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر نیب کا نمائندہ کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو عدالت کیوں انٹروین کرتی؟ عدالت کو پھر کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا ملزم ہے، ہم نے تو ریلیف دے دی تھی 4 ہفتوں کے بعد، 4 ہفتوں کے بعد تو آپ کو اریسٹ کروانا تھا، اریسٹ کروا کے جیل بھیجے۔ یہ بیل ان کو پریسائسلی ملی تھی کہ آپ علاج کروائیں، علاج نہیں کیا، لیکن ابھی بھی یہی قانون ہے کہ اگر آپ بیل کے لیے علاج کے لیے جائیں تو علاج کے بعد آپ نے جیل جانا ہے۔ آج 4 دن کا ٹائم دیا،
میر صاحب آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو ورکر سپورٹر اور لیڈرز تھے ان کے گھر میں فوتگیاں ہوئی, ان کو تو فیملی ممبرز کے لیے جانے نہیں دیا گیا اداروں نے, وہاں تو کوئی ہمیں پیرول نہیں ملا. لیکن نواز شریف صاحب کا کیس تھوڑا سا اس لیے مختلف نہیں ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت تو تحریک انصاف کی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی, اور اس وقت کی جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے خود ہمارے پروگرام میں آ کے کہا کہ ہاں نواز شریف صاحب تو واقعی بہت بیمار ہیں, ان کو جانا چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک. یہ والا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تو نیب والا آج کورٹ نے آرڈر لکھا ہے تو کورٹ نے یہ نہیں کہا ہم آپ کو ایکسٹینڈ کرتے. کون کہتا ہے نیب کی کنسنٹ ہے اور اس کو کنسنٹ کے بیس بنا کر کے کورٹ نے دیا. میں جو کہہ رہا ہوں جب نیب نے کہا کہ ہمارا کنسنٹ ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں عباد کے والد کو تو وہاں جنازے کے بعد چلا گیا, 3 دن کا ٹائم نہیں دیا. ابھی 24 تاریخ تک ان کو دیا, اور میاں صاحب کو ڈائریکشن یہ دی گئی کہ آپ 24 تاریخ کو میاں صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے, پیش ہوں گے, بجائے اس کے کہ وہ جیل جائیں. اور اب یہ کہتا ہے کہ ہمیں یس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہو 24 تاریخ کو. تو یہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میاں صاحب جیل نہیں جا رہے؟ نہیں, جیل میر صاحب سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. قانون کی عملداری یہی ہے کہ آپ 4 سال باہر رہے, علاج آپ نے کیا نہیں, کنوکٹڈ آپ ہے, تو اگر آپ آ جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ جیل جاتے, اپنا ریزریکٹ کرواتے, پھر بیل لے کر کے باہر آ جاتے. اچھا, اب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. کائرہ صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا. کائرہ صاحب, چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں, انہوں نے آج اپنی قانونی رائے دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 اکتوبر تک نواز شریف صاحب کو جو پروٹیکٹیو بیل دیا, اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک رائے کا اظہار کیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے, اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے, اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد, ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد, اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی, خطاب کرے گا جلسے کو آ کے. تو کائرہ صاحب, یہ اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ امیر صاحب, گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہونے والی سزا کے اوپر تو ہم سب شاکی تھے بالکل, کہ ان کو سزا جس کیس میں دی گئی, جس طریقے سے دی گئی, وہ درست نہیں تھا. اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوتی رہیں, ہم بھی اس کا حصہ رہے. لیکن اگر ہم نے قانون دیکھنا ہے تو قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ میاں صاحب کنوکٹڈ تھے اور جیل میں تھے. جیل سے ان کو ایک خاص ویری اسپیشل ریلیف جو دیٹ از اسپیسیفکلی اونلی فار میاں نواز شریف, پاکستان کے کسی اور قیدی کو یہ فیسلٹی نہ دی گئی ہے اور نہ شاید آئندہ دی جائے, کہ ان کو جیل سے بیل پہ رہا کر کے بھیجا گیا علاج کے لیے, اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. انہوں نے جو ریلیف مانگا تھا وہ صرف علاج کے لیے تھا, ادروائز انہوں نے بیسیکلی تو جیل میں جانا تھا, جیل سے تھے. اب واپس آ کے انہوں نے عدالت میں سرنڈر نہیں کرنا تھا, اصولی طور پہ انہوں نے جیل جانا تھا, کیونکہ وہ جیل سے گئے تھے اور ان کو ایک ریلیف ٹیمپریری دیا گیا تھا. واپس آ کے وہ جیل جاتے, پھر عدالت میں ان کی کوئی پٹیشن لگتی, اپیل تو میرا نہیں خیال اپیل ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اپیل ہے تو اپیل سنی جاتی, اگر ریویژن ہے تو وہ سنی جاتی, اور اس پہ عدالت پہ فیصلہ دیتی. اب تیسری گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب ایک کنوکٹڈ ہیں, جیل میں تھے, علاج کرانے گئے, واپس آئے ہیں. اب ساری دنیا جانتی ہے, جج صاحبان کو نیب کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کا استقبال ہو رہا ہے, وہ آ کے ایک جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں. جو ٹیمپریری ریلیف دیا جاتا ہے, میرے دونوں دوست وکلا ہیں, میں وکیل نہیں ہوں, میں نہیں جانتا, لیکن یہ جو ٹیمپریری ریلیف دیا جاتا ہے کہ مجھے سرنڈر کرنے تک گرفتار نہ کیا جائے, یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ ریاست میرے خلاف ہے, ادارہ کوئی میرے خلاف ہے, مجھے گرفتار کر لیا جائے گا زیادتی کے ساتھ, اور مجھے پروٹیکشن دی جائے تاکہ میں اپنے پراپر فورم تک پہنچ سکوں. یہ کون سا ادارہ تھا جس سے میاں صاحب نے ریلیف لینا تھا؟ وہ تو جیل سے گئے تھے. ان کے لیے اس طرح کی پروٹیکٹیو کسٹڈی دی جا سکتی ہے, یہ قانونی طور پہ میں نہیں جانتا. ہاں, یہ بات الگ کہ میں سمجھتا ہوں
کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ درست نہیں تھی. بالکل ٹھیک ایون دین جو قانونی تقاضے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو قانونی تقاضوں کی بات ہو رہی ہے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، اس میں ایک اور بھی ایک قانونی سوال ہے. جی جی. وہ ایک تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہیں نعیم پنچوتا صاحب، انہوں نے وہ پوائنٹ دیا، ذرا وہ بھی سن لیں اور اس کا بھی آپ جواب دے دیں. جی دے دیتے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ہم نے ضمانت جو ہے وہ دائر کرنی ہے اور پٹیشن ہم لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اس وقت اعتراض لگایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب خود ہیں، حالانکہ وہ وزیر آباد حملے میں زخمی تھے، ان کے اوپر گولیاں چلی تھیں اور ایک ویلڈ ریزن تھی ہماری، لیکن بار بار عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا گیا، بایو میٹرک کمرے سے ہی ان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا، میں بھی زخمی ہوا اس دن. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اتاتارڑ کے ذریعے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے. نواز شریف اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے، اور کیسے یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر ہوگی اور ایکسیپٹ ہوگی؟ یہ عمران خان کی بایو میٹرک ضروری تھی، نواز شریف صاحب کی بایو میٹرک کیوں ضروری نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پورا کیس جو تھا وہ فراڈ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک قانونی پوزیشن واضح کر دوں کہ جب بندہ بیل پہ چلا جاتا ہے نا، اور فرض کیا آتا یا نہیں آتا، وہ میٹر ہوتا ہے اس بندے اور کورٹ کے درمیان میں. اچھا. ہاں، نہ حکومت کا تعلق ہوتا ہے نہ نیب کا ہوتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. جس دن سے آدمی چلا جاتا ہے نا جوڈیشل کسٹڈی میں، وہ اور اس کے بعد جب بیل دیتا ہے، دونوں میں وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے. ڈسکریشن نہیں ہے، کسٹڈی اسی کی ہے. وہ کرٹسی میں کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے نیب سے. یہ بات واضح ہونی چاہیے دیانتداری کے ساتھ. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض معاملات میں ان کا ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ تو صبح 10 بجے درخواست دے دیتے تھے، 2 بجے لگ جاتی تھی ان کی تو، اور پھر 6 گھنٹے جج انتظار کرتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بندیال صاحب نے ان کا کیس سنا تھا، اس کو تو نمبر نہیں لگا تھا. رات کو چھوڑے اس بحث کو. پھر اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے بندے جنازے، وہ میاں نواز شریف کو تو آپ نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا. اس کی بیوی بیچاری کلثوم نواز جو ایک شریف النفس خاتون لیڈر تھی، وہ بیمار ہوئی، اس کی بیمار پرسی پہ تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا. وہ آ گئے یہاں، گرفتاری انہوں نے آ کے دی. ایسی باتیں نہ کریں تو اچھا ہے. میں اس لیے عرض کروں گا کہ ہم وکیل جو ہوتے ہیں نا، ہم بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے بارے میں بات کروں. وکیل بڑے انٹرسٹنگ لوگ کیسے؟ تاریخ انسانی کا ایک کمال کا انسان گزرا ہے جس کو میں اپنا مرشد کہتا ہوں. اس کا نام ہے سقراط. 399 BC میں اس کو عدالت نے سزا دی موت کی. اس کے جو پروسیکیوٹر تھے اور انتہائی شریف النفس انسان، اس کا کیا مثال دیں؟ سقراط ایک مثال بن گیا ہے. ماڈرن فلسفے میں کہتے ہیں پری سقراط اینڈ پوسٹ سقراط. ٹھیک، میرے دفتر میں اس کی فوٹو لگی، میں ہر اس کو دیتا رہتا ہوں. اس کو بھی سزا دلانے والے جو وکیل تھے نا، وہ کہتے تھے اس سے برا انسان ہم نے نہیں دیکھا. یہ 3 الزام، یہ خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ایک نئے خدا بناتا ہے، کتنا بڑا الزام ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. بہترین تقریریں کی وکیلوں نے، اور اس ڈیفینس میں بیچارے نے خود تقریر کی. دیکھو ہمارے پاس جو مقدمہ آتا ہے نا، ہم تو بعض اوقات کہتے چلے جاتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے لیکن کہتے چلے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا جو یہ بیل ہے، اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو بایو میٹرکس لازم تھا. اگر پاکستان میں ہوتے تو بایو میٹرک لازم. جی قانون یہی ہے. پاکستان کے قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں، ایون کہ ہم سیکنڈری ایویڈنس لے لیتے ہیں کہ جب بندہ پاکستان میں نہیں ہوتا. یہ آرگومنٹ میرا ہے، میں سمجھتا ہوں. وہ شاید کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اب روز ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، فیصلہ کنہوں نے کرنا ہے. اور میں ایمانداری سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں. میں صبح و شام میرا روزگار ہی پریکٹس کا ہے. میری دانا رائے ہے، اگرچہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو وہ ریلیف دیے جو نہیں بنتے تھے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ججز، میں نام نہیں لیتا، یہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹ سے بہتر ہے. کیونکہ یہ نواز شریف کو ریلیف نو ہمیں پہلے تو سزا بھی نہیں، یہ نہیں کرا. ویسے میں کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ عمران خان کو انہوں نے غیر ملکی ریلیف دیے. یہ باتیں کی باتوں کو چھوڑ دیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری اسلام آباد کی ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹ سے بہت بہتر ہے. بایو میٹرک والا جو اعتراض ہے اس کا تو جواب دے دیا، اور آپ یقیناً ان سے متفق ہو گئے ہوں گے. دیکھیں امیر صاحب، میں صرف بایو میٹرک پہ نہیں جا رہا. بایو میٹرک پہ روٹین میں جو ملک باہر ہوتا ہے کوئی بندہ تو اس کی بایو میٹرک کے بغیر کر دیتے کہ وہ آنا چاہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بایو میٹرک وجہ نہیں ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی. مینٹینیبل ہی نہیں ہے.
اور کورٹ نے اس پہ اس لیے کوئی غرض نہیں کیا, وہ مینٹینیبل اس لیے نہیں کہ وہ اکیوزڈ بن کے نہیں آ رہا کہ میں اکیوزڈ ہوں, میں نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, میں اپنے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آئینی حق ہے میرا کہ میں دفاع کر سکوں, اس لیے مجھے اس ادارے کو مجھے اریسٹ کرنے سے روکے. یہاں تو ایک کنوکٹڈ بردن ہے جو گھر سے جا چکا ہے, وہ واپس آیا ہے, وہ کہتا ہے میں 4 ہفتے کا پہلے ٹائم لے کے جا چکا ہوں اور میرا علاج ہو چکا ہے, علاج میں نے کیا نہیں, اب میں دوبارہ آ رہا ہوں, اب میں جب آؤں گا تو مجھے جیل نہ بھیجیے گا. اب 24 تاریخ کو وہ آئیں گے, عدالت نے ان کو بلا لیا ہے, اور 24 تاریخ کو ایک اور اپلیکیشن لے لیں گے کہ سر اب جو اتنا آ گیا ہے تو اب آگے واپس اس کو جیل میں کیسے جانا ہے, اور اپیل آپ کی ڈسمس ہو چکی ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ریلیف ہے میر صاحب جو آج دی گئی ہے. عدالت کو یہ چاہیے تھا, میں ایک شکوہ کر رہا ہوں کہ عدالت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں تو کورٹ نے ڈسپوز آف کرنا ہے. ڈسپوز آف کرنا, میں آپ کو کیوں پروٹیکشن دوں؟ اگر وہ آپ کو اریسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو میں کیوں پروٹیکشن دوں؟ کورٹ کیوں بیچ میں پڑتی ہے پھر؟ اچھا اب کائرہ صاحب اس میں سوال میں سے سوال نکلتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ذرا یہ بتائیں کہ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ تھی, بہت بڑے جلسے سے وہ خطاب کر رہے تھے, وہاں پہ وہ تقریر میں کچھ ناراض سے نظر آئے ہیں مسلم لیگ نون سے. نواز شریف صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن کیا کہا ذرا سن لیجئے. آج پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی آئین کو, پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے. واپسی تو خوشائن بات ہے, پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا, ہر کسی کو یہاں موجود ہونا پڑے گا. امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا. اچھا, یہ جو کائرہ صاحب ایک طنز کیا ہے بلاول صاحب نے کہ ریاست کے پورے زور کے باوجود استقبال بڑا ہوگا, تو یہ آپ پنجاب گورنمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے زور لگا رہی ہے؟ میر صاحب اس پہ میرے پاس تو فریشلی کوئی ایسا نہیں ہے مٹیریل کہ میں ان سے میری بات نہیں ہوئی. میں کوشش کرتا ہوں اگر وقفہ ہوتا ہے تو میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں اور میں پوچھ سکوں تو مجھے گائیڈنس مل جائے. لیکن ایک بات تو عمومی طور پہ گلے شکوے اپنی جگہ موجود ہے. جو پہلا آرگومنٹ ہو رہا تھا اس میں صرف اتنا, میں نے پہلے کہا پھر کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو ہونے والی سزا غلط تھی جی, لیکن یہاں پہ عدالتیں مخصوص ٹائم میں مخصوص فیصلے مخصوص دیتی ہیں. یہ گزارش ہے کہ اگر میاں صاحب بیل لے کے گئے تھے اور ان کا معاملہ عدالت اور اکیوز کے درمیان تھا, تو جب بیل تھی تو پھر ان کو فردر بیل لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بیل ختم ہو گئی تھی تو پھر ان کو کسٹڈی میں جانا چاہیے تھا, جو میں سمجھتا ہوں ایک لے مین کے طور پہ, مجھے نہیں قانون کا. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ان کو ایکسٹراڈنری ریلیف, ایک جماعت بھی کہہ رہی ہے, آپ کے سامنے کہہ رہی ہے, باقی لوگ آپ میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں, میری بھی نظر میں یہ غیر معمولی قسم کی کے ریلیفز ہیں, اور یہ غیر معمولی ریلیف ایک دفعہ نہیں دیے گئے, یہ میاں نواز شریف کو نہیں ملے. یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں بہت سارے لوگوں کو مختلف اوقات میں جب وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کے ریلیف ملتے ہیں, جب رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوتے تو یہی چیزیں ان کے خلاف سزا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری ہے یا رائٹ سائڈ آف دی انٹرسٹنگ لوگ؟ کیونکہ انٹرسٹنگ لوگ صرف وکیل نہیں, ہسٹری وہ انٹرسٹنگ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو نواز شریف پہ ہائی جیکنگ کیس بنا دیتے ہیں, مقتدرہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی انٹرسٹنگ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیتے ہیں, عمران خان کو صادق و امین بنوا دیتے ہیں, اور ان کاغذوں کے اوپر کہ جو بینک کی بند تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ بھی تو پھر یہ انٹرسٹنگ کام ہو گیا نا نواز شریف صاحب والا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک الگ پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, بہت اچھا کردار رہا ہے ان کا. ہماری ایک الگ پارٹی ہے, تو اب الیکشن میں ہیں ہم نا, تو یہ تو باتیں چلیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اصول کی بات تو کاغذ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. ہماری قسمتی بدقسمتی سے تاریخ یہی ہے, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, عدالتوں کی بھی یہی ہے, ہماری مار کھانے کی تاریخ بھی شاید کم و بیش ایک جیسی ہے. شاید پیپلز پارٹی نے 2 ماریں اور زیادہ کھا لی ہوں گی ہم سے. اب ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی باری ہے, انہوں نے کٹ مل کے ہمیں دونوں کو مارا. زیادہ کھائیں, پیپلز پارٹی نے کچھ قتل زیادہ کروائے ہیں آپ سے, یہ بات ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے روز کہتا ہوں یہ بات, آج پھر کہتا ہوں,
اس جج کو جس نے بیٹھ کے اللہ اعلان کہا کہ ہم پہ دباؤ تھا، اللہ کرے کہ اگلی پارلیمان میں بھی ممبر ہوں اور خیرا صاحب بھی، میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں بھٹو کیس کے بارے میں ایک لا لاؤں گا جس میں یہ کہوں گا کہ ایسے کیسز کو دوبارہ کھولا جائے. یہ ایسا ایک لا بن چکا ہے انگلینڈ میں، بہت اچھی بات. کرمنل ریویو ایکٹ. یہ بابر امان نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا. میں نے ایک دفعہ میسج بھیجا تھا چند صاحب کو. کیا انٹرسٹنگ لوگ آپ کو یہ دوبارہ کھولنے دیں گے؟ یہ الگ بحث ہے. کوشش تو ہم کریں گے نا میرے بھائی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. پہلا سٹیپ تو اٹھائیں گے اور یہ دوبارہ ہو. اگلی پہلا بات سٹیپ اٹھائیں گے اور پھر مارے جائیں بھائی گے. کوئی بات نہیں، ہمارا فرض ہے قد اٹھانا، آگے بڑھتے چلے جانا. اور اس کے بعد میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ان ججوں کا قبروں پہ ٹرائل ہو، واہ، اور ان کو وہی سزائے موت سمبولیکلی دی جائے جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی. میں بھٹوئسٹ نہیں ہوں، لیکن بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، اور ہمارے ذوالفقار علی، میرا باپ بھٹوئسٹ تھا. تو صرف ججوں کا ہی قبروں پہ نہیں، ٹرائل ہو؟ جہاں دیکھو، جہاں گنجائش ملتی ہے. جسٹس وقار سیٹھ نے جو فیصلہ ملا اس کی گنجائش نہیں ملتی. نہیں، دیکھو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا وقار سیٹھ کے فیصلے کے بعد ان پہ عمل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو فخر الدین عراقی کا شعر سنایا تھا. وہ ملتان کے تھے، یہ بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں، یہ مخدوم بہاؤالدین. یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ شود نصیب دشمن کہ شود شہید تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ تو نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے تو دوستوں کے سر کاٹے گا، ان کو کچھ نہیں کہے گا. یاد ہے آپ کو؟ وہی کچھ ہوا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اتنا ہی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میر صاحب کہ یہ غصہ اتار رہے ہیں سارا ججز پہ. ایکچولی ان کو 5 فورم ملے، 3 سال ملے. 3 سال میں یہ پارلیمنٹ میں ثبوت نہیں دے سکے. سپریم کورٹ کا فورم ملا، یہ ثبوت نہیں دے سکے. جے آئی ٹی بنا، یہ ثبوت نہیں دے سکے. ٹرائل کورٹ بنا، ثبوت نہیں دے سکے. ہائی کورٹ میں آئے، یہ صرف یہ بتا نہیں سکے پراپرٹی کہاں سے خریدی، کس طریقے پیسے آئے تھے. اتنی سی بات تھی. اور ان کو ابھی بھی یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ کورٹ نے ان کو آخر میں یہ کہا تھا، جو اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے مریم کو ایکویٹل کی بھی، کہ یہ سارا کچھ اس کا نہیں ہے. لیکن گور صاحب وہ کیس تو تھا پاناما کا کیس تھا، لیکن سزا تو اقامہ میں ہوئی. سزا ڈسکوالیفیکیشن الگ چیز ہے. نیب کی جو ریفرنسز ہے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی رپورٹوں پہ یہ بھیجا نیب کے لیے. اور میر صاحب یہ کیا کر رہے تھے، اسی کے لیے یہ لا لے کے آئے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرا لی کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کر لی. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں انہوں نے اپنے لیے یہ ایک پرسنل ایک بینیفٹ رکھا تھا، وہ تھا کہ اپنے لیے ریٹروسپیکٹیولی اپیل پرووائڈ کرے جو ان کو نہیں مل سکا. یہ اس کے بیس. اچھا، اب یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں نا، اس گفتگو میں ہسٹری کا بڑا ذکر آ رہا ہے. تو آج پاکستان کے ایک بہت بڑے قانون دان جناب ایس ایم ظفر صاحب فرما گئے ہیں. ہمارے پروگرام میں پچھلے 20-22 سال کے دوران انہوں نے بہت اہم گفتگو ہمارے ساتھ کی. آج جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ایک جو ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کچھ سال پہلے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ آج کے صورتحال پہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایس ایم ظفر صاحب کی یاد میں آج ان کا وہ کلپ ہم ضرور چلائیں اور آپ کو سنوائیں. اگر قومیں منتشر ہونی شروع ہو جائیں تو پھر بہت دقتیں آ جاتی ہیں. قوم کیوں منتشر ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر لیڈرشپ کوئی نہ موجود ہو، جب اس کے ادارے کمزور ہو جائیں، جب اس کو تبدیلی کی کوئی گنجائش دکھائی نہ دیتی، جب اس میں مایوسی بڑھ جائے، اور پھر اس قسم کے تہمات اور خاص طور پر ایجوکیشن کی کمی جب ہونی چل پڑے، جبکہ دنیا آگے جا رہی ہو، ہم پیچھے رہ رہے ہوں، تو پھر تقسیم در تقسیم، پھر فرقہ واریت، پھر صوبائیت، اور پھر نہ معلوم اور کیا کیا افریتیں آ جاتی ہیں. تقسیم در تقسیم اور ادارے اگر کمزور ہو جائیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو ایس ایم ظفر صاحب کا ایک کلپ سنوایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قومیں جو ہیں اگر وہ منتشر ہونی شروع ہو جائیں، ادارے کمزور ہو جائیں، تو پھر تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے وہ ان کے لیے بہت مہلک ثابت ہوتا ہے. تو آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ، وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے، اور پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ اس کے بعد میں تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو استاد ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے. اساتذہ کو نہیں مارا پولیس نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، ان اسٹوڈنٹس کو بھی خوب مارا گیا. اور اتنی وحشیانہ انداز میں پولیس نے یہ لاٹھی چارج کیا اور مار دھاڑ کی
کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پولیس جو ہے یہ کوئی مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے یا اساتذہ کرام کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ان کو اس طرح پکڑ کے مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیچرز ہیں یہ دراصل سڑکوں پہ کیوں ہیں۔ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جتنے سکول پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکیں وہ دیں گے ہم رن کرنے کے لیے، اور دوسرا بیسک ایس او پیز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ سٹینڈرڈ چلیں، کچھ نہیں تو 10-20% بہتر ہو جائے۔ تو اب یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو ٹیچرز کا احتجاج یہ ہے کہ آپ سکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں، اس سے ایک تو ان کی جو پینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ فیس کم ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں فیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام کر رہی ہے نگران حکومت جو کہ شاید نگران حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ نگران حکومت نے صرف الیکشن کروانا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ بھی جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں سے تو نہیں پڑھے ہوئے، تو اگر آپ کو موقع نہ ملتا تو کیا آپ کے ماں باپ آپ کی فیس افورڈ کر سکتے؟ پہلی بات تو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن ظفر صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے قانون دان تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، چاہے میں کہتا ہوں غلط احتجاج کیوں نہ ہو، ہاں انلیس کہ وہ اگر احتجاج کریں وہ وائلنس کریں تو وائلنس کے لیے بعض اوقات اسٹیٹ کو روکنا پڑتا ہے۔ ہم نے خود سول سروس میں دیکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایک ہی دفعہ لاٹھی چارج کروایا تھا جب ہم پہ حملہ ہوا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اساتذہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کا نظام بہت کمزور ہے۔ میں اس سکول میں پڑھا ہوں جس میں میں ٹاٹ خود لے جاتا تھا، ٹاٹ نہیں تھے، اور میں 9ویں 10ویں میں سکول نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ ٹٹیرین ہیں؟ میں ٹٹیرین نہیں ہوں، اچھا ٹاٹ نہیں تھا۔ میں اپنے بیگ میں اپنی بوری لے کے جاتا تھا۔ اچھا بوری لے کے جاتے تھے؟ میں اسکول کی صفائی پہلے کرتا تھا، اچھا خود کھڑے ہو کر، اور پھر اس کو ہم پانی ڈالتے تھے، پھر وہ خشک ہوتا تھا، اپنے بیگ سے میں بوری نگاہ کے بیٹھتا تھا پہلے 5 سال۔ 6ٹی میں ہمیں وہ ٹاٹ جو ہے آئین کا آرٹیکل 25A ہم نے ڈالا تاکہ تعلیم دی جائے۔ میں آج بھی اپنی پارٹی سے کہتا ہوں 25A یہ کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر کا جو ہر پاکستانی بچہ تعلیم ہے فری ہوگی، اس کو تعلیم یہ اب دلانا آیا ہے، ریاست کا فرض ہے۔ یہ اب آیا تو یہ جو اب نجکاری ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اسکولوں کی، کیا یہ 25A کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر بچے کو تعلیم 16 سال تک دے، اور اسلام آباد میں یہ قانون بنا ہے، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ یہ ڈرافٹ میں نے کیا تھا، اگرچہ بطور کنسلٹنٹ کیا تھا یونیسیف کی طرف سے، لیکن یہ یہاں لاگو ہے، اور شاید میرا خیال میں کہیں نہیں ہے۔ میں اپنی پارٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمام سے بھی، کائرہ صاحب بہت، میں آپ کو پتہ ہے بہت قابل احترام انسان ہے، یہ نوجوان بھی ہمارا بھائی بہت قابل آدمی ہے، ہمیں اپنی پارٹیوں سے کہنا چاہیے۔ میں تو اپنی پارٹی سے کہنے لگا ہوں کہ اب ہمیں کچھ عرصے کے لیے نا ہیلتھ پہ، پہلے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور انصاف پہ تمام پیسہ لگانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بڑی بات سن لیں، میں ملتان میں میئر تھا، مجھے ایک گرلز کالج نے بلایا، آپ یقین کریں مجھے پرنسپل کا فون آیا میر صاحب کہ آپ 11 بجے سے پہلے آئیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آئیں گے تو بتاؤں گی۔ میں وہاں گیا، ملتان کی گرمی میں 48 ٹمپریچر میں وہ لڑکیاں دیوار کے سائے میں بیٹھتی تھیں جو BA کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور میں شاید زندگی میں اوور ویلم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ میں اس دن میری آنکھوں میں آنسو ہو گیا کہ میرے ملک میں، میری ملک کی بچیاں بیچاریاں جلدی مجھے بلا رہی ہیں کہ وہ چھٹی کرنی ہے انہوں نے، اور دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، ملتان میں۔ جی اچھا، یہ ذرا بریفلی بتائیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، یہ آئین کے مطابق درست ہے؟ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیجن لے سکتے، یہ ان کو منتخب نمائندوں کو کرنے چاہیے۔ بٹ میٹر بڑا سیریس ہے امیر صاحب۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کے مارگریٹ تھیچر نے ایک مرتبہ کہا تھا اپنے ایک انٹرویو میں BBC پینوراما کو، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جب تک وہ تھی وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ 3 بندوں کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے اور ہم ان کا اتنا کیئر کرتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اسٹرائک نہیں کیا، ٹیچر، ڈاکٹر اور کلرجی مین، پریسٹ۔ یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے۔
آپ نے اسکول کو بہت اچھے ماحول میں رکھنا ہے. ہمارے ملک امریکہ میں ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اکثر اوقات سے میں اس کی ریزن یہی کہ ہماری استطاعت نہیں رہی ان سے بات کرنے کی, تو اس لیے کرتے. ادروائز امریکہ میں گوگل آپ لے لیں, ہارٹ میل لے لیں, سارے لے لیں, یہ ہائی اسکول چلڈرن نے بنایا. اچھا کائرہ صاحب, تھیچر نے بچوں کے دودھ چھینے, اس کا نک نیم تھا تھیچر ملک سنیچر, اس نے بھی سکول پرائیویٹائز کر. اچھا کائرہ صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے وہ بڑا اس پہ فخر کا اظہار کرتی ہے کہ ہم نے 1973 کا آئین بنایا اور 18ویں ترمیم بھی آپ ہی لے کے آئے, جس کے تحت جو تعلیم کا محکمہ ہے یہ صوبوں کو دیا گیا. لیکن کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پنجاب کے اسکولوں کو پرائیویٹائز کرے؟ دیکھیے امیر صاحب, پہلی گزارش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ پالیسی ایشو ہے. پاکستان میں دنیا میں کی کامیابی کی دلیل صرف علم ہے. اس سے باقی چیزیں بھی الائڈ ہیں, لیکن علم بنیاد ہے. سو ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں, جو سرکاری اداروں میں پڑھا رہے ہیں, اسکولوں میں, جو کالجز میں ایون, وہ آنے والے دور کے ساتھ کمپیٹیبل علم ہے یا نہیں ہے. اس دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے, یہ ایک الگ بہت بڑے سوال ہیں. لیکن اگر اس وقت آپ نے اسکولوں کے, کالجز کے بورڈ آف گورنرز بنا کے ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دینے, ان کو پرائیویٹائز نہیں کرنا, بلکہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی نہیں, بلکہ اگر آپ گورنر بورڈ آف گورنرز بنا کے ان کو آٹونومس باڈیز کے طور پہ یا کچھ کلسٹرز بنا کے آپ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو میری صاحب ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی. جی, ملک کے ہر بچے کا حق تعلیم ہے, لیکن کیا آپ کے ریاست کے اندر سٹرکچر میں اتنے وسائل ہیں کہ آپ یہ کام کر سکیں؟ اگلے 10 سال میں کر پائیں گے؟ بس ہمارا اس وقت ہمارا سوال ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, صرف پنجاب حکومت کا اختیار ہے. اس کا جواب آپ نے دے دیا. وقفہ جی, وقفے کے بعد دوبارہ کر رہا ہوں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب چھوٹا سا سوال, چھوٹا سا جواب. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت اہم کیسز لگنے والے ہیں سپریم کورٹ میں, تو کیا جو 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے یہ کیس لگ جائے گا, اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے لگ جائے گا, اور لگنا بھی چاہیے. اور میں کہتا ہوں فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ انتخابات جو ہیں 90 دن میں ہوں, آج سے 90 دن میں. جناب ہماری جو توقع یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک کر چکے ہوتے ہیں. اگر چیف جسٹس ڈیلے نہ کرے تو چیف جسٹس اگر اس پہ ایکشن کرتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں اور صحیح مناسب آرڈر پاس کرتے ہیں, اور وہ صرف یہ نہ ہو کہ جی تھوڑا سا پرولانگ کرے, جواب آئیں گے, تو پھر امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایسے آرڈر کرے. یہ چیف جسٹس کا امتحان ہے یا چیف جسٹس کسی اور کو امتحان میں ڈالیں گے؟ چیف جسٹس صاحب کا بالکل امتحان ہے, چیف جسٹس صاحب ہی کا امتحان ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر موجود ہے جو فائنل ہو چکے ہیں, اور اس فائنل آرڈر کو چیف جسٹس صاحب کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس بات پہ دیکھا جائے گا. کائرہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 90 دن میں جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کی پٹیشن جو ہے جو کہ سپریم کورٹ بار نے دائر کی ہوئی ہے, تو وہ اس کو لگا دے گی اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے آ جائے گا؟ امیر صاحب, حجت تو تمام ہو چکی ہے, اب پہلا کام تو الیکشن کمیشن کرے. 90 دن میں تو انتخاب اب کیا ہونا ہے, لیکن اب جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کے اوپر شیڈول دے دے, اور سپریم کورٹ بھی یہی کام کر لے کہ وہ اس ڈیٹ کو انشور کر لے, تو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا. اور جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ برداشت کے ساتھ سب کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تاریخ میں دوسروں کو ایلیمنیٹ کرتے کرتے ہم قوموں اور افراد کے نقصان کرتے رہے ہیں, فائدہ نہیں کرتے. واہ 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 واہ, آپ نے جو پنجاب یونیورسٹی میں جو فلسفے میں ایم اے کیا, آج لگ رہا ہے کہ آپ واقعی ایک فلسفی ہیں. کیسی زبردست بات کیا ہے کائرہ صاحب نے, ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی کہے, اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. نہیں کہتے کہتے کہہ بھی گئے, اور آپ تبدیل کر دیں اس کو, کہہ بھی گئے. میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایبڈو سے لے کر NRO سے لے کر کہیں تک یہ کھیل تماشے نے نقصان کیا ہے. تو کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ضابطے اور قانون میں ایمانداری کے ساتھ کسی نے جرم کیا تو اس کو ملے. کسی پولیٹیکل وجہ سے کسی بندے کو, کسی پارٹی کو کسی سسٹم سے باہر رکھنے کا نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا, مجھے بتائیے بغیر پیپل پارٹی, آپ نے نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا, مسلم لیگ نون بن گئی. کچھ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو سننا چاہتے ہیں, نہیں وہ آپ نہ سنیں, میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب
اگر آج کے بعد وہ کہیں کہ میں اپنی پرانی باتیں چھوڑ کے ایک سیاسی عمل میں آنا چاہتا ہوں، سیاسی عمل میں جو ہماری پارٹیاں پیپل پارٹی کہتی ہے، بسم اللہ آئے، قانون کا بھی مقابلہ کرے اور اپنے سسٹم میں بھی آئے اور جمہوری طور پہ آگے بڑھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا سب کا حق ہے، یہ حق عوام کا ہے، وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کو یہ اختیار دیتے ہیں، اور جن کو بھی یہ اختیار ملے وہ شہادت اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے صحیح استعمال کریں، اور آر ٹی ایس بھی نہ بیٹھے، RTS بھی نہ بیٹھے، جو ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے خلاف بٹھایا گیا تھا، اور جنہوں نے بٹھایا تھا ان کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی۔ میں تو دعا گو ہوں، اور تینوں نے مل کے دی، آپ تینوں نے مل کے دی، ہم نے کوئی نہیں دی۔ میں میری بات سنیں، پارلیمان نے لا بنایا، میں کہتا ہوں غلط بنایا، ایکسٹینشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا۔ آخری بات قاہرہ صاحب جلدی سے، ہم نے نہیں دی، جلدی سے۔ میر صاحب ایک چھوٹی سی گزارش اتنی ہے کہ خان صاحب کو چاہیے وہ بھی ماضی سے سبق سیکھیں اور بھی سیکھیں اور باقی بھی سیکھیں۔ بہت بہت ہمیں شکریہ۔ آگے بڑھنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے، سزاؤں کی طرف نہیں، اقرار کی طرف جانا چاہیے۔ چلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ کہنے میں تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ساؤتھ افریقہ میں بنایا گیا تھا، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میں بڑا فرق ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 1973 کا آئین ہے، اس میں آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ایجنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئین میں اداروں کے لیے جو حدود مقرر کی گئی ہیں تو ریکنسیلیشن کے نام پہ ان کو کہا جائے کہ نہیں آپ جو مرضی آپ نے ماضی میں کیا آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔